السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، الہی آمین۔ ہمارا ایمان اور ہمارے تنہائیوں کا معیار کیا ہے؟ میں اور آپ اس وقت میں ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی، کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے الا ماشاء اللہ وہ گناہ شدید نوعیت کا ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہو سکتا ہے۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن بہت سے لوگ بہت سی نیکیاں پہاڑ کے برابر لے کر آئیں گے، اور وہ نیکیاں کئی دفعہ تو تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازی بھی ہوں گے، ذکر کرتے ہوں گے، روزوں کو ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حقوق کو ادا کر کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر لیا ہوگا، اور جب قیامت کے دن ان نیکیوں کو تولا جائے گا جو تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، ان گنت نیکیاں، ان گنت دفاتر، جب ان کو دائیں پلڑے میں ڈالا جائے گا، وہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیوں کا وزن ایک تنکے کے برابر رہ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو بتائیے یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا ہوگا جس کی وجہ سے نیکیاں بھی کرتے رہے، عبادات بھی کرتے تھے، محنتیں بھی کرتے تھے، اپنی نیکیوں کو اکٹھا کر کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تلنے کی باری آئی تو کیا ان نیکیوں کا وزن ہی نہیں؟ مجھے اور آپ کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، وعید کی حدیثوں میں شاید ہی کوئی اتنی سخت حدیث اور ڈرانے والی ہو۔ ان بندوں کا صرف ایک ہی جرم ہوگا جو کہ حدیث میں بیان ہوا ہے، ان بندوں کا صرف ایک ہی جرم ہوگا۔ آپ نے اور میں نے اپنے ضمیر کو دیکھنا ہے، اپنے ضمیروں کو ٹٹولنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، وہ برائی کون سی ایسی برائی جس کی وجہ سے ساری نیکیاں ہی ہلکی ہو جائیں گی؟ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے، جب 2 آدمی تھے اللہ کے سامنے ڈر رہے تھے، 3 آدمی تھے وہ نیک تھے، 4 آدمی ہوئے مسجد میں، 5 آدمی ہوئے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، 6 آدمی ہوئے جماعت میں مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، 7 آدمی ہوئے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب؟ یعنی ان کی ریپوٹیشن بھی معاشرے میں نیک لوگوں کی ہے، اور وہ ظاہراً میں بھی نیک ہیں، لوگوں کے سامنے صرف ہی نیکی ہی کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک عیب ہے۔ وہ عیب کیا ہے؟ جب یہ تنہا ہوتے ہیں، جب یہ اکیلے میں ہوتے ہیں، جب یہ اپنی تنہائی میں ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی حدود کو کراس کر دیتے ہیں۔ یہ تو پھر ان کا مطلب کیا؟ یعنی جب یہ اکیلے تھے، سارا دن نمازیں پڑھیں، 5 وقت نماز روزہ بھی رکھا، لوگوں کے سامنے نیکی کام بھی کیے، گھر داخل ہوتے ہی کمرے میں بیٹھا، گھر والے سو گئے، یعنی انہی کمرے سے وہ باہر نکلا ہوا ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اور موبائل کھولا ہے، غیر محرم کا چہرہ سامنے آیا۔ اب اصول تو یہ تھا کہ اس چہرے کو حذف کر دیا جائے، موبائل کو بند کر دیا جائے۔ جس طرح لوگوں کے سامنے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو تنہائی میں بھی کیا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کرتا کیا؟ تنہائی کے اندر نا محرموں کے چہرے دیکھ رہا ہے، فلمیں، گندی فلمیں، خوفناک، تنہائی کے اندر گانے سننا، تنہائی کے اندر فحاشی، برائی کے پروگرام، گندے کام، غلیظ ایسے کام جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ایسے بندے کی نیکیاں اللہ کو چاہیے ہی نہیں، جو انسان ایسے کام کرتے ہیں، ایسی بندوں کی نیکیاں اللہ رب العزت کو نہیں چاہیے۔ جو بندوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اپنی تنہائی میں وہ اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جو اللہ کی ذات ہے، آپ تنہائی میں ہیں یا پھر آپ سب کے سامنے ہیں، اندھیرے میں ہیں، روشنی میں ہیں، کمرے میں ہیں، باہر ہیں، 7 سمندروں کی تہہ کے نیچے چلے جائیں، لیکن وہ رب تو آپ کو سب کچھ آپ کا جانتا ہے۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو ہمارے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو ہمارے گمان کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو پھر کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ کبھی بھی ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو ایسے انسان کی نیکیاں نہیں چاہیے، اس رب کی حیا کرنی چاہیے جس کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔ تو آپ تو حیا، میں اور آپ حیا لوگوں کا کر رہے ہیں، اس ذات کا نہیں۔
جو کہ ہر وقت ہمیں واچ کر رہا ہے، کہیں پہ بھی ہیں ہم، سو بھی رہے ہیں تب بھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری دھڑکنیں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اس سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اس لیے کیا ہے، حیا اللہ سے کرنے، اپنی تنہائیوں کو پاک کیجیے، ان کو پاکیزہ کیجیے، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔